بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں۔ آج ہم اس ویڈیو میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 260 سے 266 تک بیان کر رہے ہیں۔ 260 میں بخاری صاحب فرماتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے امش نے بیان کیا سالم بن ابی جہد کے واسطے سے، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کیا تو پہلے اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر ہاتھ کو دیوار پر رگڑا، اس کے بعد نماز کی طرح وضو کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غسل سے فارغ ہو گئے تو دونوں پاؤں دھوئے۔ تو دوستو اسی طرح 260 کے بعد 261 میں صحیح بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے الفلاح بن حمید نے بیان کیا قاسم سے، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں اس طرح غسل کرتے تھے کہ ہمارے ہاتھ باری باری اس میں پڑتے تھے۔ 262 میں بخاری صاحب فرماتے ہیں کہ ہم سے مستد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حماد نے الشام کے واسطے سے بیان کیا، وہ اپنے والد سے، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنا ہاتھ دھوتے۔ 263 میں بخاری صاحب فرماتے ہیں ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے ابو بکر بن حفص کے واسطے سے بیان کیا، وہ عروہ سے، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کر ایک ہی برتن میں غسل جنابت کیا کرتے تھے۔ اور شعبہ نے عبد الرحمن قاسم سے، انہوں نے اپنے والد قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ 264 میں بخاری صاحب فرماتے ہیں ہم سے ابو ولید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے عبداللہ بن جبیر سے، انہوں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کوئی زوجہ محترمہ ایک برتن میں غسل کرتے تھے۔ اس حدیث میں مسلم بن ابراہیم اور وہب بن جریر کی روایت میں شبہ سے کا لفظ زیادہ ہے، یعنی یہ جنابت کا غسل ہوتا ہے۔ 265 میں صحیح بخاری کے مصنف بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے محمد بن محبوب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الوہاب بن زیاد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے امش نے سالم بن ابی جہد کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے قریب المولا ابن عباس سے، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے ہاتھوں پر گرا کر انہیں 2 یا 3 بار دھویا، پھر اپنے دانے ہاتھ سے بائیں پر گرا کر اپنی شرمگاہوں کو دھویا، پھر ہاتھ کو زمین پر رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے اور ہاتھ کو دھویا، پھر اپنے سر کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہایا، پھر آپ اپنی غسل کی جگہ سے الگ ہو گئے، پھر اپنے قدموں کو دھویا۔ تو 266 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو وانا نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے امش نے سالم بن ابی جہد کے واسطے سے بیان کیا، وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے میمونہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور پردہ کر دیا، آپ نے پہلے غسل میں اپنے ہاتھ پر پانی ڈالا اور اسے 1 یا 2 بار دھویا۔ سلمان امش کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں راوی سالم بن ابی جہد نے تیسری بار کا بھی ذکر کیا یا نہیں، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالا اور شرمگاہ دھوئی، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور چہرے اور ہاتھوں کو دھویا اور سر کو دھویا، پھر سارے بدن پر پانی بہایا، پھر ایک طرف سے سر کر دونوں پاؤں دھوئے، بعد میں نے ایک کپڑا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس طرح کہ اسے ہٹاؤ، آپ نے اسے کپڑے کا ارادہ نہیں فرمایا۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن حدیث تفسیر پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔